بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگ میں خوش آمدید۔ پچھلے دنوں جی میں نے ایک ولاگ کیا تھا کہ امریکن ویزا کے حوالے سے کہ یہ جو امریکن ویزا ہے یہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے اور اس کی جو مین ریزنز ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے دوستوں نے کالز کی اور انہوں نے ایگری کیا، خاص طور پر ان لوگوں نے جن کے ویزے ریجیکٹ ہو چکے تھے کہ سجاد بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی جو 2-4-5 میں نے بیسکس وجہ بتائی تھی انہی وجہ سے ہی ہمارا بھی ویزا جو ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو ہمارا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو اس کے چانسز ہیں کامیابی کے وہ بڑھ جائیں۔ تو میں نے کہا جی ضرور، میں انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں ضرور کروں گا۔ اصل میں جب ہم ویزا جو ہے اس کی ریزنز بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں لگتا، یا ہم یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیسے لگ سکتا ہے، تو آن بیس آف ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم پوری دنیا میں جو کلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ہر روز ہمارے پاس نئے سے نئے دوست آتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس بیس کے اوپر ایک کلیکٹیولی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، کیونکہ جو آپ کا جو انٹرویو کر رہا ہے وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی پوچھے، لیکن 90% وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ہمارے ایک کلائنٹ ہیں، ان کا ہم نے ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ ویزا اپلائی کروایا، ساؤتھ افریقہ سے USA کے لیے۔ ان کا ماشاءاللہ وہاں بہت اچھا بزنس ہے، ساؤتھ افریقہ میں بالکل ویل سیٹلڈ ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک تھے، لیکن ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ ویزا ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا کہ جتنے کویسچنز ہم نے جو نارمل بتائے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ٹھیک تھے، اس سے ایمبیسڈر نے ایگری کیا، لیکن ایک چیز اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں آپ لاسٹ ٹائم پاکستان کب گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لاسٹ ٹائم پاکستان جو ہے وہ 3 سال پہلے گیا تھا۔ تو ایمبیسڈر نے کہا کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ آپ میرڈ ہیں، آپ کی بیگم وہاں پہ ہیں، بچے وہاں پہ ہیں، اور آپ 3 سال سے اپنے ملک نہیں گئے اور آپ میرے ملک گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ پہلے اپنے ملک جائیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی ملیں، اور اس کے بعد یا تو پاکستان سے اپلائی کر لیں یا یہاں آ کے دوبارہ اپلائی کر لیں تو ہم آپ کو ویزا دے دیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویزا اگر خدا نہ کرے ریجیکٹ ہونا ہو تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، انسان اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی صاف جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے یا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ باہر کام کرنے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے یا بزنس کے لیے جاتے ہیں وہ پاکستان کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ 2 سال 3 سال 4 سال بعد بیوی بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں سے بس پیسے کمائی جاتے ہیں اور بھیجی جاتے ہیں دھڑا دھڑ، پیچھے والے اپنی خواہشات جو ہیں وہ اپنی جو بھی دنیاوی ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اس بندے کی جو اپنی لائف ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ میں تو شاید مطلب پوری دنیا میں جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خود جو ہیں وہ لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یورپ میں خاص طور پر ایک روم میں 4-4 5-5 لڑکے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے 4-4 کنال کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پیسے کمانا، صرف نوٹ کمانا ہی کام نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر بھی لگانا چاہیے، اپنے استعمال میں بھی لانا چاہیے۔ دولت وہی ہے جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ بھی اس سے اپنی زندگی کو انجوائے کریں، کیونکہ جو زندگی ہے وہ اللہ نے ایک ہی بار دینی ہے، یہ بار بار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ ایسا نہیں ہے 7 جنموں کا، ہمارے ہاں تو جو اللہ نے دیا ہے وہی ایک اللہ نے اسی میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے زندگی دی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے صرف کریں۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ باہر ہیں اور گزشتہ 3-4 سالوں سے پاکستان نہیں آئے تو پہلی فرصت میں ہی 1 مہینے پیسے گھر کم بھیجیں، لیکن گھر جائیں، اپنے بیوی بچوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں۔ جو اس چیز کا آپ کو مزہ آئے گا وہ چاہے آپ 1 لاکھ روپے کا سوٹ پہن لیں، چاہے آپ 50,000 روپے کا جوتا پہن لیں، وہ اس میں مزہ نہیں ہے، چاہے آپ جتنی مرضی مہنگی گاڑی رکھ لیں، لیکن جو مزہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے مل کے جو خوشی محسوس ہوگی وہ یقیناً آپ کو پیسے سے کبھی نہیں ہوگی، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہو۔ تو ایک تو یہ چیز بتانی تھی کہ اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں تو ویزا اس بیس پہ بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ جی آپ بیگم سے نہیں 3 سال ملنے گئے تو امریکہ جا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اب کیا ایسا کریں کہ ہمارا ویزا جو ہے وہ مل جائے، یعنی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جائے، ریشو بڑھ جائے۔ اس میں 5 سے 6 طریقے ہیں جو کہ بہت آسان ہیں، جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ پہلی بات یہ ہے، میں اسپیشلی پاکستان کے لیے بات کروں گا اور اس کے بعد دوسرے ملکوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر ایمبیسی میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار رش ہوتا ہے، تو اس لیے پرابلم جو ہے وہ یہی آتی ہے کہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے لوگ جو ہیں وہ صبح پہنچتے ہیں، رات سفر کرتے ہیں، صبح وہاں پہنچتے ہیں تو برے حالات ہوتے ہیں، وہیں پہ منہ دھوتے ہیں، کسی ڈھابے سے ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہری سی بات ہے میڈیاکر لوگ ہوتے ہیں، ہم PC میں جا کے تو ناشتہ کرنے سے رہے۔ تو میری پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا امریکہ کا انٹرویو ہے،
خاص طور پر پاکستان میں ہے اور اسلام آباد میں آپ کا انٹرویو ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک رات آپ نے پہلے وہاں چلے جانا ہے. ایک رات پہلے آپ اسلام آباد جائیں. وہاں چاہے سستے، مہنگے، درمیانے، جس طرح کے ہوٹل میں آپ نے سٹے کرنا ہے، کسی رشتہ دار یا بہن بھائی کی طرف کرنا ہے، آپ وہاں پر سٹے کریں، رات وہاں رکیں، وہاں فریش رہیں، اور فریش ہونے کے بعد صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور نارمل لباس پہن کے، بہت زیادہ پینٹ کوٹ ٹائی کسنے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل جو آپ لباس پہنتے ہیں، پریفریبلی جو لباس ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ نارمل جو ہے وہ ٹی شرٹ اور جینز جو ہے وہ ایک سمپل اور اچھا لباس سمجھا جاتا ہے. ہاں اگر آپ ڈریس شرٹ پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کر لیں، ماحول کے مطابق یہی آپ کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ یہ نارمل لباس پہن کے جائیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ کا انٹرویو ہے تو ایک رات پہلے جائیں، وہاں سٹے کریں، وہاں فریش ہو کے صبح نہا دھو کے جائیں. جب آپ فریش ہوتے ہیں تو ویسی صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ ویسے ہی کھلے کھلے نظر آتے ہیں. اور جو ایمبیسڈر انٹرویو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو پہلے ہی ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے انٹرویو کے دوران کون بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ ہمارے جو بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان والے ہوتے ہیں، وہ دور سے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک رات پہلے جانا ہے، فریش ہو کے نہا دھو کے صبح جانا ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فارم آپ کو دیا گیا ہے، جو فارم آپ کا جو یو ایس اے ویزا کے لیے جو فل کیا ہے، وہ آپ کے کنسلٹنٹ نے کیا یا آپ نے خود کیا، لیکن آپ نے اس کو پڑھے بغیر کبھی بھی کسی بھی صورت میں انٹرویو کے لیے نہیں جانا، کیونکہ سوالات نارملی اسی میں سے ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے فارم کو انتہائی کیئرفلی پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اپنا فارم تیار کرنا ہے تو بھی آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے کہنا ہے کہ سر آپ مجھے پہلے وہ فارم دیں تاکہ میں پڑھ لوں. نارملی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جی جو ایجنٹ مافیا وہ تو یہ کرتا ہے کہ جی ادھر چلے جائیں، اسلام آباد میں آپ کو ہمارا بندہ ملے گا، وہ آپ کو فارم دے دے گا. تو لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فارم کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے. ہوتے لوگ سچے ہیں لیکن اپنی ہی انفارمیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو جو فارم ہے یہ آپ نے پوری طرح سے جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور اس میں آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ فارم میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، فارم میں کسی قسم کی غلط انفارمیشن آپ نے نہیں دینی. آپ کو ایجنٹ، آپ کو کنسلٹنٹ لاکھ یہ کہے کہ یہ آپ یہ انفارمیشن دے دیں، وہ انفارمیشن دے دیں، آپ نے کوئی غلط انفارمیشن نہیں دی. آپ 3 لاکھ روپے کماتے ہیں، 30,000 کماتے ہیں، امریکن ایمبیسی سے آپ نہیں چھپا سکتے، اس لیے آپ نے فارم میں کسی قسم کی کوئی غلط انفارمیشن نہیں دینی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک یہ بڑا کامن وہ سوال آپ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے جانا کب ہے. تو آپ کو جانے کی ڈیٹ پتا ہو کہ میں نے پلان کیا دیا ہوا ہے، میں نے جانا کب ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کب جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اچھا آپ نے جانا ہے تو آپ نے ٹھہرنا کدھر ہے. تو ہمارے ہاں لوگ چونکہ سادہ طبیعت کے زیادہ لوگ ہیں، ان کو اپنے ہوٹل کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. تو آپ نے اپنے ہوٹل کا نام بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے وہاں جا کے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اگلا جو ایکسپیکٹڈ سوال ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کس سٹی میں ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس سٹی میں امریکہ میں جانا ہے، کیونکہ امریکہ کی اتنی زیادہ ریاستیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری ٹکٹ اس نے کس شہر کی بنا کے لگا دیا ہے. تو آپ نے یہ بھی جانا ہے. نارملی جو سب سے پریفریبل جو سٹیز ہیں وہ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی ہیں. پریفریبل یہ اس لیے ہے کہ نیو یارک دنیا کا اچھا خوبصورت شہر ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے جاتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی ظاہر بات ہے ان کی پریزیڈنسی ہے، تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور دوسرے تیسرے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں. نیاگرا فال جو ہے وہ ان کے بارڈر کے اوپر ہے، وہ بھی ایک اٹریکشن ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس شہر میں جانا ہے، اور جو بھی شہر کا آپ نے پلان طے کرنا ہے، خود کرنا ہے یا تھرو دا کنسلٹنٹ کرنا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے شہروں کا آپس میں فاصلہ 400 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شہر جو ہے وہ آپ نے لاہور سلیکٹ کر لیا اور ایک آپ نے بلوچستان کا بارڈر کر لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک لاہور کیا ہے تو دوسرا اسلام آباد جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ملتان سمجھ میں آتا ہے، میکسیمم کراچی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران کی سائڈ کا کوئی شہر پسند کر لیں، کیونکہ آپ نے اپنا ایک پلان بھی دینا ہے کہ آپ نے کتنے دن کے لیے وہاں وزٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس دوران جگہ کون کون سی جانے ہیں. اگر وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ جی امریکہ میں آپ نے کون سی جگہ گھومنے جانا ہے، تو آپ کو ان جگہوں کا نام بھی آنا چاہیے کہ جی میں نے جانا کہاں ہے، وہاں پہ پلیس کیا ہے، گھومنے کی جگہ ہے کیا. ایک تو یہ ہے جی میں نے امریکہ جانا ہے، ایک یہ ہے امریکہ میں کچھ دیکھنے جانا ہے. تو جب ہم ٹورزم کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے امریکہ میں کون کون سی جگہ دیکھنی ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ وہاں جا کے چیک کریں. اس میں ایک اور بہت عام چیز ہے، وہ یہ ہے اگر آپ بزنس مین ہیں
اگر آپ کو شو کیا گیا ہے بزنس مین تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا بزنس کیا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ویزا ریجیکٹ صرف اس بات پہ ہوا کہ وہ خود کام جو ہے وہ کوئی اور کر رہے تھے, لکھوایا انہوں نے کچھ اور وہاں بتایا کچھ اور, تو تینوں چیزوں میں فرق آ گیا. اس نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ تو یہ فارم میں تو آپ نے یہ لکھوایا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں, تو یہ تو فرق آ گیا, تو ویزا ریجیکٹ ہو گیا. جو کام آپ کرتے ہیں آپ نے وہی کام بتانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ آپ ہی اپنا خرچہ برداشت کریں. آپ کا کوئی بھی بہن, بھائی, دوست, صاحب حیثیت جو بھی بندہ ہے وہ آپ کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے, کیونکہ یو ایس اے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں آپ کا خرچہ کون برداشت کرے گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں وکاس بھائی ہیں, بڑے پیارے میرے دوست ہیں, ان کا بھی ہم رومانیہ کا بھی وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ ویزا لگ کے آ جائے گا. ان کا امریکہ کا ویزا صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہوا کہ ان کو جس بندے نے سپورٹ کیا تھا, فائنینشیل سپورٹ جس نے کیا تھا, اس کا ان کو نام اچھی طرح سے یاد نہیں تھا. انہوں نے جو اپنا کنسلٹنٹ تھا یا جو ایجنٹ کے تھرو وہ گئے تھے, کنسلٹنٹ کے تھرو نہیں گئے تھے, تو انہوں نے ایجنٹ کو کہا کہ اس بندے کا نام نہ لکھنا, یہ میرا فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے, میرا فائنینشیل سپورٹ دوسرا ہے. تو پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ فارم صحیح طرح سے فل نہیں کیا. دوسری غلطی کی کہ اس بندے کا نام جو ہے وہ چونکہ فارم نہیں دیکھا تو اس بندے کا نام بھی نہیں دیکھا, تو اس نے سارا انٹرویو بالکل ٹھیک کیا, سارا انٹرویو اس کا بہت زبردست ہوا, لیکن آخری کویشچن پہ آ کے تو ہے اس بیچارے کی بیڈ لک یہ کہ اس نے کہا کہ آپ کو سپورٹ کون کرے گا, فنڈ کون دے گا, تو اس نے کہا جی فلاں صاحب دیں گے. اس نے کہا نہیں, آپ نے یہاں پہ یہ لکھوایا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی ہی بنیادی غلطی, حالانکہ اس میں کوئی جھوٹ بولنے والی, غلط بیانی والی بات ہی نہیں تھی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے بیچارہ, اس کی تو کبھی بھی یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے یا غلط بیانی کرے, لیکن وہ جو فارم آپ کا فل کر رہا ہے, جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا, یا جو زیادہ تر ایجنٹ جو ہوتے ہیں, کنسلٹنٹ نارملی فارم آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا فارم خود فل جو کیا ہوا ہے وہ پڑھ لیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا فارم خود فل کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں, یا ہم آپ کو آن لائن کر کے آپ کو بھیج دیں, آپ چیک کر لیں, آپ مطمئن ہوں گے تو ہم اس کو سبمٹ کریں گے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں تو بزنس مین تھا, آپ نے مجھے جاب ہولڈر کر دیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو کم از کم یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے امپلائی کتنے ہیں, آپ کے پاس ملازم کتنے ہیں, آپ کی دکان کہاں پر موجود ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ زیادہ تر 90% تو ایسے ہی لکھوایا ہوتا ہے, NTN کے اوپر جو ہے وہ بزنس رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے, ایکچوئل ہوتا نہیں ہے. تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس امپلائی کتنے ہیں, تو وہ بندہ ایک دم گھبرا جاتا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا امپلائز کے نام دیں, پھر بھی گھبرا جاتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کے پاس کتنے بندے ہیں, آپ کہتے ہیں جی 5 بندے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا نام بتائیں, تو آپ کو نام کا بھی نہیں پتا ہوتا. وہ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں اچھا آپ کا سیلز مینیجر یہ ہے, موبائل نمبر دے, تو بندہ گھبرا جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے اس وقت اس کو کال نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے پہلے ہی کر لیتا ہے, لیکن وہ صرف بندے کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب کہاں کر رہے ہیں, آپ کی سیلری کتنی ہے, مالک کا نام کیا ہے, کمپنی میں امپلائی کتنے ہیں, یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کو یہ آج ساری سوال جو ہیں وہ جواب دے دوں, کیونکہ یہ وہ بیسک کویشچنز ہیں جو یو ایس اے کے لیے پوچھے جاتے ہیں, جو 10-15 ہیں, لیکن ان میں سے نارمل 3 یا 4 یا میکسیمم 5 پہ ہی, پہلے ہی 3 میں پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر بندے سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ یو ایس اے کیوں جانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کا جواب ٹھیک دے دیا تو بات آگے بڑھتی ہے. اور اس کا ٹھیک جواب یہی ہے کہ اگر آپ نے کہا میں ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو پھر وہ پوچھیں گے اچھا آپ امریکہ میں کہاں جانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں امریکہ میں جانا کہاں ہے. صرف امریکہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, امریکہ کے جو سٹیز ہیں وہاں پہ جو سائٹ سین ہیں, جو چیزیں ہیں دیکھنے والی, کیا کیا ہے وہاں, یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ مختصر سی کوئی ویڈیو بن جائے, لیکن وہ بنتی ہی نہیں ہے. کوئی آپ کی محبت میں باتیں کرنے کی ذرا عادت زیادہ ہو گئی ہے. تو یو ایس اے کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ جو انفارمیشن دی ہے, یہ جو 10-12 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر آپ نے انشاءاللہ تعالی ان کو کور کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ویزا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور لگ جائے گا. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں, خوش رہیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جزاک اللہ.